بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم صدق الله العظيم حامیم اللہ اعلم بمراده تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب جو اتارا ہے اللہ کی جانب سے جو زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان میں نشانیاں ہیں مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ وفی خلقکم، اور تمہاری ذات، تمہاری پیدائش میں بھی نشانیاں ہیں، اور بہت سے جانوروں کو اللہ نے پھیلایا ہے۔ یہ سب نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء، اور رات و دن کا بدلنا اور آسمان سے اللہ کا بارش کا اتارنا، اور پھر مردہ زمین کو زندہ کر کے روزی رزق کا انتظام کرنا، وہ تصریف الریاح، اور ہوا کا الٹ پلٹ کرنا، یہ سب نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھنے والی ہو۔ بھائیو اور بزرگوں، اس سے پہلی جو سورت مکمل ہوئی تھی اس سورت کا نام سورت الدخان ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے آخری آیات میں جنتیوں کے حال اور احوال کو ذکر فرمایا تھا، اور قرآن کریم کے سلسلے میں خاص کر یوں ارشاد فرمایا تھا کہ میرے محبوب، ہم نے آپ کی زبان پر قرآن کا پڑھنا بہت آسان کیا ہے۔ نبی کے کہہ کر کے نسبت کر کے، یعنی اللہ نے اپنے بندوں کو بھی بتایا کہ قرآن تمہارے پڑھنے کے لیے میں بہت آسان بنا دیا۔ جس عمر کے وہ لوگ بھی پڑھنا چاہیں بہت ہی آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت میں دنیا کا ایک سرسری جائزہ اگر لے لیجئے، دیکھ لیجئے، تو قرآن جتنا آسان پڑھنے میں ہے اتنا دوسری کتاب پڑھنے میں نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی کتاب پڑھنے کے لیے ہزاروں شکلیں، صورتیں اور اس کی ترتیب اور شرائط لوگ لگاتے ہیں۔ مثلاً ایک اسکول میں ایک بچے کو ہم ڈالتے ہیں تو کتنا اس کے لیے انتظامات، لوازمات اور کتنے اس کی حیت و کیفیت سب تیار کیے جاتے ہیں۔ ایسا کپڑا پہن کر کے آنا، اس طرح سے جوتے پہن کر کے آنا، اس طرح کی شکلیں بنا کر کے آنا، اتنے وقت میں آنا، اتنے وقت میں اگر نہیں آئے تو نکال دیے جاؤ گے، اتنا دینا، اتنا لینا، کتنے طرح کی چیزیں۔ اس کے پڑھنے، بچے کے پڑھنے پڑھانے والے ماں باپ کا بھی پڑھا لکھا ہونا، یہ سب ساری شرائط کے باوجود بھی ایک آدمی پھر کیا پڑھتا ہے؟ ABCD ہے، پھر ایک چھوٹی سی کتاب نرسری کا آغاز کرتا ہے،
لیکن آپ مدرسے میں چلے جائیے، کسی بزرگ کسی عالم دین سے بات کریے اور جا کے کہیے کہ میں اپنے بچے کو قرآن پڑھانا چاہتا ہوں، سکھانا چاہتا ہوں، آپ اس کا بسم اللہ خوانی کر دیجئے، فوراً بلا لیں گے، بیٹھ جا بیٹا میں آپ کو قرآن شروع کرا دیتا ہوں، اور رب اشرح لی صدری ویسر لی چند کلمات آیت مبارکہ پڑھ کر کے بسم اللہ خوانی، کوئی شرائط نہیں۔ مدرسے میں چلے جائیے، کوئی شرطیں نہیں ہیں، لاؤ ڈالو پڑھاؤ، ہم اس کو حافظ عالم بنا کر کے تیرے سپرد کر دیں گے۔ لہذا چھوٹے چھوٹے سے بچے بھی قرآن کو بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، بڑی بڑی عمر کے لوگ بھی قرآن کریم کی خوب اچھی طرح تلاوت کر لیتے ہیں۔ دوسری باتیں کہنے میں ایک عمر دراز شخص کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، اس کی زبان پلٹتی نہیں، اس کی زبان رک جاتی ہے، لیکن ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں 70 سال 80 سال 90 سال کے عالم دین حافظ قرآن اس طرح قرآن پڑھتے ہیں کہ آدمی اش ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی زبان پر بانی کی طرح قرآن آ رہا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگو، اللہ نے جیسا کہا ہے آج دنیا میں قرآن کے ساتھ ویسا ہی ہو رہا ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ۔ اس وقت جو سورۃ پاک کی تلاوت کیا ہوں، اس سورۃ پاک کا نام سورۃ الجاسیہ ہے۔ مکۃ المکرمہ میں یہ سورت نازل ہوئی اور اس میں 37 آیات مبارکہ ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ مکے میں جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی، قرآن کریم میں 2 طرح کی صورتیں، ایک کا نام مکی اور دوسرے کا نام مدنی، یہی 2 صورتیں ہیں۔ اور اس کا تفصیل اس طرح سے ہے کہ جو صورتیں مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہیں ان کا نام مکی رکھا گیا، اور جو صورتیں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہیں اس کا نام مدنی رکھ دیا گیا۔ حالانکہ اور دوسرے مقامات پر بھی صورتیں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا فرق مفسرین اس طرح کی ہے، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہے اور ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی ہے وہ مکی ہے۔ دونوں کی پہچان اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ مکے میں جتنی بھی صورتیں اور قرآن کے آیات نازل ہوئی ان میں خاص کر اللہ 3 باتوں کی طرف لوگوں کو بلایا، 3 باتوں کی دعوت دیا ہے۔ ایک توحید، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، چونکہ مکہ میں بت پرستی، مکہ میں لوگ بتوں کو خدا سمجھتے تھے اور ہر گھر میں ہر آدمی کا الگ الگ خدا ہوتا تھا، چھوٹے کا الگ، بڑے کا الگ، ماں کا الگ، باپ کا الگ، بوڑھے کا الگ، جوان کا الگ۔ لوگ اتنے خدا کی پرستش کرتے تھے بتوں کی شکل میں، لہذا اللہ نے مکی صورتوں میں توحید پر زور دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دوسری چیز جو دوسرا مضمون مکی صورتوں میں ہے وہ یہ ہے کہ اس میں رسالت کا ذکر کیا گیا کہ تیرے پاس میں ایک بہت بڑا عظیم ہستی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اس کو رسول مانو، اس کو نبی مانو، ان کی بات کو مانو، اور رسالت کی پوری حقیقت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے اور اس کی تفصیلات بتایا ہے۔ تیسری بات جو تھی وہ یہ ہے آخرت کی فکر، یہ مکی صورتوں میں آخرت کی فکر کہ تم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد کیا ہے، دوبارہ زندہ ہو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس بات کو لوگ بھول گئے تھے، یا بھولے تو نہیں تھے لیکن اس کی اہمیت نہیں دیتے تھے، اہمیت نہیں، اس سے غافل ہو گئے تھے۔ ان کے دل و دماغ میں دنیا اس قدر چھائی ہوئی تھی کہ وہ سمجھتے تھے پہلی بات تو کہ ہم کو مرنا ہی نہیں ہے، اور اگر مر بھی جائیں گے تو پھر کوئی حساب کتاب نہیں ہے، مرا کام ختم ہو گیا، جو کچھ کیا، جو کچھ موج و مستی، جو کچھ کھایا پیا، جو کچھ عائش کیا، یہ سب دنیا ہی میں سب کچھ ہو گیا۔ اچھا کیا تو دنیا میں اچھا رہا، برا کیا تو دنیا میں برا رہا۔ یہ سوچ کر کے آخرت کو لوگ بھول گئے تھے اور آخرت کے حساب و کتاب سے لوگ غافل ہو گئے تھے۔ اللہ نے تیسرا یہ مضمون مکی صورتوں میں خوب بڑی تاکید اور زوردار انداز
ساتھ میں بیان فرمایا کہ بھولو نہیں، تم کو مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کریں گے، تیرا حساب کتاب لیں گے، تمہاری ایک ایک چیز ہم نوٹ کر رہے ہیں، اس لیے مرنے کے بعد زندہ ہونا بالکل طے شدہ ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں آپ نے ان 3 چیزوں کی خاص کر دعوت دی ہے۔ عبادت کے سلسلے میں آپ نے مکہ میں بہت کم محنت کی ہے، آپ نے صرف ایک بتا دیا بھائی نماز فرض ہو گئی پڑھو، لیکن آپ نے لوگوں کو پہلے اس چیز پر نہیں لایا بلکہ پہلے اس کے عقیدے کو درست کیا، اللہ کی پہچان بتایا۔ جب لوگ اللہ کو پہچان لیے تو عبادت کرنا آسان ہو گیا، نماز پڑھنا آسان ہو گیا، اور اگر اللہ ہی کو لوگ نہیں پہچانتے تو پھر عبادت کس کی کرتے اور کیا سمجھتے؟ اس لیے توحید پر بڑی قوت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محنت کی۔ دوسری بات اپنی نبوت اور رسالت، اور تیسری بات آخرت۔ اس لیے اس وقت میں، اس زمانے میں اگر کوئی آدمی گناہ سے بچ سکتا ہے تو اس کے سامنے صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے آخرت کی فکر ہے۔ نہ آج تھانے والوں سے ڈرتا ہے کوئی آدمی، نہ آج کوئی پولیس اور قانون سے لوگ ڈرتے ہیں، اور نہ آج کوئی قید خانے کی کوٹریوں سے ڈرتے ہیں، بلکہ اگر ڈر ہے تو صرف ایک چیز کی، موت اور آخرت۔ اگر یہ 2 چیزیں ہیں کسی انسان کے سامنے، اور یہ عقیدہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کے سامنے حساب دینا ہے، تو وہ گناہ سے بچ سکتا ہے، نیکی کر سکتا ہے۔ اس لیے اس کی طرف بڑی توجہ دلائی گئی۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے توحید رسالت کے ساتھ ساتھ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کو ذکر فرمایا ہے کہ تمہارا یقین آخرت پر ہونا، کہ ہم کو مرنا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا، حساب و کتاب دینا ہے۔ تو یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت پاک میں اللہ رب العالمین نے ان 3 مضمون کو بڑی اہتمام اور بہت ہی مدلل انداز میں بیان فرمایا ہے۔ لہذا توحید کو سمجھنے کے لیے کہ ایک اللہ ہے، ہم کیسے سمجھیں؟ کیا کچھ ہم دیکھتے ہیں؟ کیا ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کر کے ہم سمجھیں کہ ایک ہی اللہ ہے اور ایک اللہ اس نظام کو چلاتا ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس صورت پاک میں ذکر فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ عزیز الحکیم، یعنی یہ جو کتاب تیرے سامنے ہے، جو پڑھ کر کے سنایا جا رہا ہے، جس کو تم پڑھتے ہو، جس کا تم معنی اور ترجمہ اور مطلب دیکھتے، سنتے، سمجھتے ہو، یہ کتاب، اس کتاب کو اللہ نے نازل کیا ہے جو زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ 2 جملہ فرما کر کے عزیز اور حکیم اس طرف اشارہ کر دیا کہ میں طاقت والا بھی ہوں اور حکمت والا بھی ہوں، قدرت والا بھی ہوں، میری اس کتاب کو کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا ہے، کرے گا پھر بھی کچھ بھی ہو نہیں سکتا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ۔ اللہ نے فرمایا توحید کیا ہے، کیسے پہچانے؟ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک زمین و آسمان تمہارے نظروں کے سامنے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانی ہے۔ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کس نے کھڑا کیا ہے؟ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کس نے روک رکھا ہے؟ اتنا بڑا آسمان جہاں انسان کی پہنچ نہیں، اور اس کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اس کو کس نے بنایا ہے؟ لہٰذا یہ اللہ کی قدرت اور شان ہے، اور یہ پہچان ہے اللہ کی۔ اسی لیے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، ذرا دیکھو تم اپنی آنکھیں اٹھا کر کے، آسمان اتنا بلند و بالا کیسے ہے، اس کو کس نے سنبھالا ہے؟ آج تھوڑی سی رقبے میں اگر ایک چھت ہم ڈالتے ہیں تو اس میں کتنے ستون لگاتے ہیں، کتنے اس میں پیلرز ڈالتے ہیں، کتنے اس کو روکنے کے لیے ہم انتظامات کرتے ہیں، تب وہ چھت رکتی ہے گرنے سے۔ اتنا بڑا آسمان جہاں ہماری نظر نہیں پہنچ سکتی ہے، اس کو کس نے روکا ہے؟ اس کے ٹوٹنے، پھٹنے، گرنے سے کون روک رکھا ہے؟ کیا یہ اللہ کی قدرت اور اس کی شان نہیں ہے؟ یا اس کو دیکھ کر کے تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو؟
اور اس کے ساتھ ساتھ بھی زمین پر تم رہتے اس پر بھی ذرا غور کرو، یہ زمین کتنی اچھی ہے، کبھی نرم بن جاتی ہے، کبھی سخت بن جاتی ہے، اس پر کتنی اونچی مضبوط عمارتیں کھڑی کر دو تو یہ زمین کیا ہے، سخت بن جاتی ہے، اس کی بوجھ کو برداشت کر لیتی۔ اس زمین پر کتنے اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے گئے ہیں، زمین برداشت کر کے بالکل سنبھال رکھی ہے۔ لیکن یہی زمین جب نرم بنتی ہے تو اس میں ایک دانہ آپ ڈالیے، کل ہو کر کے یہ دانہ پھٹتا ہے اور اس سے خوبصورت ایک پھل دینے والا درخت نکل آتا ہے۔ تو کبھی یہ زمین کیا ہے، نرم ہو جاتی ہے، کبھی یہ نرم کبھی سخت ہو جاتی ہے۔ اس کو ایک معمولی سا انسان اپنے پیروں سے رول دیتا ہے، زمین برداشت کر لیتی ہے۔ یہ زمین سے ہزاروں نعمتیں اللہ رب العالمین انسان کے لیے پیدا کرتا ہے، اور یہ زمین سے ساری چیزیں ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے۔ تو یہ دو نشانیاں ہیں اللہ کی، اس کو دیکھ کر کے تو ایمان لانا چاہیے، اس کو دیکھ کر کے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کا بنانے والا ایک ہے۔ اگر دو خدا ہوتا، تین خدا ہوتا، چار خدا ہوتا تو آسمان کبھی ادھر جھکتے، کبھی ادھر گرتا، کبھی ادھر پھٹتا، کبھی وہاں سے کچھ ہوتا۔ اس لیے کہتا میں اس علاقے والوں سے ناراض ہوں، اس لیے چھت اس کا صحیح رہنے نہیں دیں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم اس علاقے والے سے ناراض ہیں، ہم زمین سے پیدا ہونے نہیں دیں گے، تو پوری نظام کائنات میں ہلچل کی کیفیت ہوتی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمائی نشانیاں کس کے لیے، مومنین کے لیے، جس کے اندر میں ایمان لانے کی ایک صلاحیت ہے، ماننے کی صلاحیت وہی سمجھ سکتا ہے آسمان کا مالک کون ہے، زمین کا مالک کون ہے، زمین میں خوبیاں کتنی ہیں، آسمان میں خوبیاں کتنی۔ وفی خلقکم، چلو چھوڑو آسمان بھی مت سمجھو، چلو زمین کو بھی مت سمجھو، اس کو بھی چھوڑ دو۔ وفی خلقکم، اپنی پیدائش پر تو غور کرو، تم پیدا کیسے ہوگے، اپنی پیدائش پر ذرا غور کیجئے کہ ہم پیدا کیسے ہوئے ہیں، کہ اپنے آپ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفی خلقکم، اپنی پیدائش پر غور کر، تم تھے کیا کل، تیرا نام کہاں تھا، تیرا وجود کہاں تھا، تیرا خاندان کہاں تھا، تیری پہچان کیا تھی، تمہیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ ہم نے تم کو ایک پانی کے قطرے سے کیا کیا، بنایا، اور بنانے کی ترتیب بھی اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا۔ ہم نے تم کو ایک پانی کے قطرے سے، پانی کے قطرے کو خون کی شکل دیا، خون کو گوشت کی شکل دیا، گوشت کو ہڈیوں سے ملایا، ہڈیوں کو پھر ایک شکلیں ہم نے دی، پھر اس میں آنکھ، کان، ناک، دل و دماغ ساری چیزیں میں نے فٹ کی ہے۔ یہ فٹ کرنے کے لیے کوئی باہر سے اللہ نے مشینری چیزوں کو نہیں لگایا، کسی کمپنی کا کوئی پرزہ اور سسٹم کو نہیں داخل کیا۔ ایک انسان کی ماں کے پیٹ میں بنانے کے لیے اللہ کسی دنیاوی مسائل اور دنیاوی مشینری چیزوں کو نہیں لیا، کچھ بھی نہیں لیا، بلکہ اپنے آپ اللہ اپنی قدرت سے، اپنی شان سے ایک ناپاک پانی کے قطرے سے خوبصورت انسان کو بنا دیا۔ وفی خلقکم، تم ذرا غور کرو اپنی پیدائش پر، اپنی پیدائش پر تمہارے اندر میں نے کیسی کیسی چیزیں لگا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہو رہا ہے، ہم نے کھایا تو یہ ہو گیا، کھایا تو صحت بن گئی، کھایا تو میری آنکھ میں روشنی ہے، میری آنکھ میں چمک ہے، میری آنکھ میں دمک ہے، میری قوت میں، بازو میں میری طاقت ہے، میرے پاؤں میں بہت ہی ہمت ہے، میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں بہت ہی مضبوط رہتا ہوں۔ نانا ذرا غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو جو یہ جسم جثہ دیا ہے، اس میں کتنی نشانیاں ہیں اللہ کی، ایک ایک چیز کتنی قیمتی اللہ نے لگا دی ہے۔ اس کا اگر شکر ادا کرتے رہیں گے زندگی بھر حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز اللہ نے جو ہمارے جسم میں سسٹم میں لگا رکھا ہے، اللہ اکبر، ان میں سے اگر ایک چیز کم ہو جاتی ہے انسان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، انسان ایک زندہ لاش بن کر کے رہتا ہے، انسان ایک انسان کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ کی شان ہے، قدرت ہے۔ چلیے ایک مثال دیتا ہوں، صرف اس پر غور کیجئے کہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ یہ ہمارے منہ میں جو لعاب پیدا ہوتا ہے، جس کو ہمارا کیا کہتے ہیں، تھوک کہتے ہیں، کسی پر تھوک دیجئے تو اچھا سمجھے گا، ناراض ہو جائے گا، جھگڑے ہو جائیں گے۔ یہ تھوک جو ہماری زبان پر
بار بار آتا جاتا ہے، اور یہ لعاب جو بنتا رہتا ہے اس کو معمولی سمجھتے ہیں، جب چاہتے تو منہ سے نکالتے پھینک دیتے ہیں، لیکن یہ کتنی قیمتی چیز ہے، اس کے اندر میں کتنی خوبیاں اللہ نے رکھا۔ اس لعاب سے ہمارے کھانا بھی ہضم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کھانے کو نرم کیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں اس لعاب اور تھوک سے، کہ ہمیں بولنے کی وہ صلاحیت عطا ہوتی ہے زبان سے۔ اگر زبان خشک ہو جائے، زبان سوکھ جائے جس کو کہتے ہیں، تو انسان کو 2 منٹ 1 منٹ بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ زبان پر بار بار یہ پانی کا آنا، یہ تھوک کا آنا زبان کو نرم کرتا ہے، اور نرمی کی وجہ سے کہ انسان جس لفظ میں زبان کو گھمانا چاہتا ہے، سسٹم میں ڈالنا چاہتا ہے، زبان وہ لفظ بنا کر کے باہر نکال دیتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر یہ تھوک نہ بنے، اگر یہ لعاب ہماری زبان پر نہ آئے، تو انسان کو بولنا مشکل در مشکل ہو جائے گا۔ ایک بہت پڑھا لکھا انسان کہتا ہے کہ ہم کو اللہ نے علم بہت دیا، لیکن 5 منٹ میں بات نہیں کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اندر سے لعاب اور تھوک بننے کا جو سسٹم ہے وہ میرے جسم میں ختم ہو گیا ہے۔ اس کا علاج میں بہت کیا، پھر بھی اس پر مجھے کامیابی نہیں ملی۔ تو میرے بھائیو بزرگوں سے غور کر لیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک معمولی تھوک کو کتنا قیمتی بنایا ہے۔ اتنا جو آج ہم لوگ بھڑ بولتے رہتے ہیں اور مشین کی طرح زبان کو بے قابو کر دیتے ہیں، اگر صرف اللہ تھوک کو روک دے، لعاب کو روک دے، تو 2 منٹ بولنا بھی مشکل سے مشکل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری خوبیاں اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم اور سسٹم میں رکھا ہے۔ ہم جو مرضی چاہتے ہیں کھا پی لیتے ہیں، اندر ڈال دیتے ہیں، لیکن اندر جانے کے بعد میں اللہ نے کس طرح سے اس کو چھانٹتا ہے، کیسی کیسی مشینیں لگا رکھا ہے کہ پانی کو الگ کرتا ہے، تھوک کو الگ کرتا ہے، پیشاب کو الگ کرتا ہے، ناپاکی کو الگ کرتا ہے، کس میں کون سی طاقت کہاں تبدیل کرنا ہے، یہ سب اندر کون کرتا ہے؟ یہ تو اللہ کرتا ہے۔ ایک ایک چیز اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ چلیے چھوڑیے بڑی چیزوں کو، چھوڑ دیجئے، صرف ناپاکی پر غور کر لیجئے، پیشاب کا نکلنا اور پیشاب کا جسم میں رہنا، یہ دونوں سسٹم اس قدر اللہ نے بنایا ہے کہ اگر اس کو بے قابو ہو جائے تو کپڑا پہننا مشکل ہو جائے گا، مسجد میں آنا مشکل ہو جائے گا، گھر کے سامنے گھر کے لوگوں کے پاس بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، دوست اور تقریبات میں جانا مشکل ہو جائے گا، کپڑے میں پیشاب کی بدبو نکلے گی تو لوگ آپ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اللہ نے کس سسٹم کے ساتھ بنایا ہے کہ ایک آدمی کو ہر وقت ہمہ وقت یہ چیزیں نہیں باہر ہوتی ہے، بلکہ اس کے ٹائم ٹیبل اور ایک سسٹم اللہ نے رکھا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ اچانک نکل جاتا ہو، بلکہ اس کے احساسات پہلے ہوتے ہیں، اس کی کیفیات جسم میں ظاہر ہوتے ہیں، اس کا احساس انسان کو دلایا جاتا ہے۔ دیکھو تیرے لیے پیشاب کا تقاضا ہے، استنجے کا تقاضا ہے، وہ آدھا پونا گھنٹہ پھر اس پر غور و فکر کرتا ہے، اگر باہر سفر میں ہے تو اس کے لیے وہ تلاش کرتا ہے کہاں مجھے فارغ ہونا ہے، اور اگر اچانک آ جائے تو راستے میں انسان بے آبرو ہو جائے گا۔ لہذا ایک صرف ناپاکی کا جسم سے نکلنا، جسم کے اندر سسٹم کے ساتھ رہنا، یہ انسان کی طاقت نہیں ہے، بلکہ اس کا مالک سنبھالنے والا کون ہے؟ ہمارے جسم میں اللہ ہے۔ اس لیے وہ واقعہ میں کبھی کبھی خوب عبرت کے لیے سناتا ہوں۔ حضرت خلیفہ ہارون رشید جو بڑے نیک بادشاہ گزرے ہیں، ان کے دربار میں علماء، صوفیان کرام، درویش صفت، بزرگان دین کثرت سے رہا کرتے تھے۔ ان میں ایک حضرت شاہ بہلول دانا علیہ الرحمہ بھی تھے، جو ان کے رشتہ داروں میں سے تھے، بڑے وقت کے مجذوب ٹائپ کے وہ ولی صفت انسان تھے۔ وہ بھی ایک مرتبہ محفل مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور سینکڑوں علماء تھے اور دعوت تھی بادشاہ کی طرف سے، لہذا کھانا بہت ہی شاندار کھا پی کر کے جب لوگ رخصت ہونے لگے تو بادشاہ سامنے دروازے کے پاس کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کے سب سے مصافحہ کر رہا ہے اور سب سے دعائیں دے رہے ہیں، اور جانے والے لوگ سب دعائیں دے کر کے جا رہے ہیں۔ بادشاہ تجھ کو اللہ سلامت رکھے،
تجھے بہت اچھا رکھے، جو جس کی زبان پر دعائیں دے رہے تھے خوب برکت دے، حکومت دے، سلطنت دے، خوب دے، روزی دولت سب میں خوب خوب خوشیاں دے، خوب زبان بھر بھر کر کے دعائیں لوگ دے رہے تھے۔ شاہ بہلول الدانا بھی سامنے آئے، وہ مسافہ کیے تو کچھ نہیں بولے، تو بادشاہ دیکھے تو کہا کہ میں بھی دعا دوں گا، کہ ہاں آپ کی دعا کا میں محتاج ہوں، سارے لوگ دعا دے کر کے جا رہے ہیں، آپ بھی دعا دیجیے۔ ہارون رشید نیک آدمی کہا کہ میں دعا دوں، کہا کہ ہاں دیجیے، آپ کی دعا کا میں محتاج ہوں۔ تو انہوں نے دیکھا اوپر نیچے، کہا کہ اللہ میرے اس بادشاہ کا پیشاب اور پاخانہ دونوں وقت پر صحیح سالم کرا دینا۔ تو بادشاہ ناراض ہو گیا، ارے اتنی اچھی دعوت کھلایا اور یہ پیشاب پاخانے کی دعا دے رہا ہے۔ آج اگر کوئی آدمی یہ دعا دے دے اللہ اس کی پیشاب ٹائم پر کر دے تو ناراض ہوئی، مولوی بے ادب ہے، اس مولوی کو دعا دینا بھی نہیں آتا ہے، اتنا بڑا بزرگ سمجھ کر کے بلایا لیکن اس کو کچھ بھی نہیں آتی، یہ تو کہیں گے۔ ناراض ہو گئے ہارون رشید تھوڑی دیر کے لیے، چہرے میں ایک عجیب سی ان کی تبدیلی آ گئی۔ تو حضرت شاہ بہلول الدانا علیہ الرحمٰن نے کہا کہ بادشاہ لگ رہا ہے تو ناراض ہو گئے، دعا بدل دوں، الٹا کر دوں اس کا، اور یہ کہہ دوں کہ اللہ میرے بادشاہ کے یہ دونوں چیزیں ٹھیک سے نہ ہو، بدل دوں؟ سمجھ گئے کہ یہ دونوں چیزیں اگر بدل گئی تو زندگی مشکل ہو جائے گی، سونا مشکل ہو جائے گا، کھانا مشکل ہو جائے گا، چلنا مشکل ہو جائے گا، بیٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ کہا کہ نہیں، جو آپ دعا دی ہے وہ بڑی اچھی دعا ہے، بس رہنے دیجیے اسے۔ آج میرے بھائی بزرگوں اس کو ہم لوگ معمولی چیز سمجھتے ہیں کہ بس پانی پی لیا پیشاب آ گیا، پانی نہیں پیا پیشاب رک گیا، یہی تو سمجھتے ہیں، یہ کھایا تو یہ ہوا، یہ نہیں کھایا تو نہیں ہوا۔ اگر ایک دن اللہ اگر بند کر دیا تو لاکھوں روپیہ جا کر کے ہاسپٹل میں بھریں گے، لیکن 100 روپیہ مسجد میں دینا مشکل ہو جائے گا۔ حالات تو ایسے ہی آج ہمارے اور آپ کے، تو اللہ کی قدرت صرف ناپاکیوں پر، تھوک پر، نزلہ بخار پر، اور اللہ کی بنائی ہوئی ان بالوں اور ان کیفیتوں پر، یہ جو ہمارے آنکھ کے اوپر میں چند بال لگے ہوئے ہیں جو آنکھ کی کیفیت میں چھپکتے رہتے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے ایسی طاقت دی ہے کہ اگر یہ بند ہو جائے تو آپ جیسے بھی کہ مشین لا کر کے اٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھے گا، لیکن روز کتنی مرتبہ یہ ہمارے پلکیں جھپکتی رہتی ہے۔ یہ آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہے، آنکھوں کی صفائی کے لیے ہے۔ آنکھ میں کبھی پانی کا آ جانا ہم اور آپ اس کو بیماری کبھی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے اس میں بڑی حکمت سے پانی ڈالتا ہے، اس کو فلٹر کرتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے۔ کیا آپ مشین لے کر کے پانی آنکھ میں ماریں گے کہ پانی سے آنکھ کو صاف کر لیں تو آنکھ کی روشنی چلی جائے گی، لیکن اللہ قدرتی طور پر ہمیں دماغ سے، سر سے پانی کو اتار کر کے آنکھوں میں لاتا ہے اور پھر اس کو کیا کرتا ہے، صفائی کراتا ہے۔ اسی لیے آنکھ سے پانی کی کئی کیفیتیں ہیں۔ اگر یہ آنکھ سے پانی گناہوں کے ندامت پر اگر نکلتا ہے تو آدمی جنت سے بچ کر کے جہنم سے بچ کر کے جنت چلا جاتا ہے۔ اگر یہ پانی اگر اللہ کی شکر میں نکلتا ہے تو یہی پانی انسان کے لیے پاکی اور صفائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ پانی اگر خوشی میں نکلتا ہے کسی اللہ کی شکر اور حمد پر تو اس پانی کے اندر میں بزرگوں نے فرمایا میٹھاس کی کیفیت ہوتی ہے، اور گناہوں کی ندامت پر اگر یہ پانی آنکھ سے نکلتا ہے تو اس میں کھارا پن کی صفت اور کیفیت ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے خوشی اور نیکی اور گناہ کے پانی پر۔ اور یہ پانی اگر کبھی کبھی بیماری کی کیفیت میں نکلتا ہے جس سے آنکھ کی صفائی ہوتی ہے، دیکھتے ہیں سو کر کے اٹھتے ہیں تو ہماری آنکھ کی گندگیاں نکل کر کے آنکھ کے کنارے پر لگی ہوئی ہوتی ہے، ہم اس کو صاف کرتے ہیں صبح صبح اٹھ کر کے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سردی زکام ہے، اللہ نے ہماری نیند میں اور رات میں ہمارا کتنا کام کیا ہے، اسی لیے تو کہا گیا سو تو اللہ کے نام لے کر کے، اٹھو تو اللہ کے نام لے کر کے۔ اب ہم لوگ کیا کریں گے، سو تو موبائل دیکھ کر کے، اٹھو تو موبائل دیکھ کر کے۔ اتنا ہم لوگ غافل، اتنا غافل، سوتے سوتے ہم کیا ہے، دیکھتے دیکھتے سوتے، اور اٹھ گیا آدمی تو پہلا ٹٹولتا ہے کہ ہمارا ساتھی ہے یا نہیں ہے۔
اگر خدا نہ خواستہ کوئی وہاں سے ذرا سا ادھر سے ادھر کر دے تو بغیر لنگی کے کھڑا ہو جائے گا آدمی. ہمارا موبائل کہاں گیا؟ بیوی اگر ہٹا دے تو اس سے لڑائی، بچے ہٹا دے تو اس سے لڑائی. یہ انسان اس وقت میں یوں ہی نہیں مار کھا رہا ہے. ہم اور آپ یوں ہی پریشان نہیں. ہم اور آپ اس لیے اس زمین پر اتنا ذلیل نہیں ہو رہے. ذلت کا کام ہم لوگ خود اپنے اختیارات سے بنا لیے. جو آدمی سونے سے پہلے اللہ کو بھول جائے، جو آدمی اٹھنے کے وقت میں اللہ کو بھول جائے، جو ہم کو اور آپ کو نیند دیتا ہے، جو ہم کو اور آپ کو نیند میں سینکڑوں بیماریوں میں شفا دیتا ہے، جو ہمارے اور آپ کی جسم کی تھکاوٹ کو نیند کے ذریعے سے دور کر دیتا ہے، کیا بازار سے نیند خرید کر کے لائیں گے؟ پوچھئے جا کر کے کتنی کتنی گولیاں لوگ نیند کی کھاتے ہیں، پھر بھی ان کو نیند کا سکون نہیں مل پاتا ہے. اور کتنے ایسے ہیں جو اللہ والے ہیں، صرف 10 منٹ آدھا گھنٹہ سوتے تو فریش ہو کر کے اٹھتے ہیں اور تہجد بھی پڑھتے، فجر بھی پڑھتے، اشراق بھی پڑھتے اور کہتے ہیں آدھے گھنٹے کی نیند نے مجھے بڑا سکون عطا کیا. یہ کیا ہے میرے بھائی بزرگوں؟ یہی تو اللہ کی قدرت اور نشانی سے اللہ فرمایا فی خلقکم، تم اپنی پیدائش پر غور کر، اپنی زندگی پر غور کر، اپنے سونے کھانے پینے اٹھنے جینے چلنے پھرنے پر تم غور کر. تیرا کوئی مالک ہے بنانے والا، تیرا کوئی مالک ہے تیرے پاس آنکھیں دینے والا، سننے کے لیے کان دینے والا، ہنسنے کے لیے زبان منہ دینے والا، کھانے کے لیے مضبوط دانت لگا دینے والا. اللہ کی شان اور قدرت دیکھیے. ہم کو اور آپ کو ایک لقمہ اگر اللہ کھلاتا ہے تو کتنا سسٹم ہمارے جسم میں ہے اس لقمے کے لیے کیا کیا کرتا ہے. لوگ کہیں باہر بڑے لیڈران جاتے ہیں تو ان کے کھانے کے مشینوں سے چیک کیا جاتا ہے کہ کوئی کھانے میں ملاوٹ تو نہیں ہے. لیکن اللہ نے قدرتی طور پر میں ہم نے وہ سارا سسٹم لگا دیا ہے. جب ہم ایک پلیٹ میں کھانا لے کر کے بیٹھتے ہیں تو ہاتھ لگتا ہے، ہاتھ میں انگلیاں لگتی ہیں. انگلیاں پہلے فائنل کرتی ہے کہ کھانا ٹھنڈا ہے یا گرم ہے. اگر وہ گرم ہے تو اس کو چلا کر کے انگلیوں سے ہم کچھ ٹھنڈا کر لیتے، پھر اس کو لقمے کی کیفیت بناتے ہیں. کس سے؟ انگلیوں سے. ابھی یہ سسٹم لگا ہے. انگلیاں، آنکھ بار بار غور سے دیکھتی ہے کہ اس میں کوئی خراب چیز تو نہیں ہے. اتنے دیر میں جب تک ہم لقمے کو سمیٹتے ہیں آنکھ بتاتی ہے اس میں کالا کچھ پڑا ہوا ہے، بال پڑا ہوا ہے یا کوئی خراب چیز ہے. آنکھ بتاتی اس کو جلدی نکال تب پھر لا اللہ. یہ کون؟ یہ سسٹم، یہ مشین ہے. اس کے بعد پھر یہ زبان یہ ناک دیکھ کر کے فائنل کرتی ہے کہ فائنل یہ ناک بتاتا ہے کہ دیکھو اس میں ذرا بدبو آ رہی، یہ کھانا ٹھیک نہیں، یہ باسی ہے، یہ خراب ہے، یہ تیرے کھانے کے لائق نہیں. یہ کون بتا رہا ہے؟ آپ نے الگ سے کوئی مشین فٹ کر کے رکھا ہے کیا؟ یہاں اور کوئی سسٹم ہے؟ یہ ناک بتا دیتا ہے کہ یہ کھانا ٹھیک نہیں ہے، اس میں بدبو ہے، یہ بہت پرانا کھانا ہے، یہ باسی کھانا ہے، تیری صحت کے لیے مضر ہے. پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ کھانے میں بدبو آ رہی ہے، اس کو ہٹا لو، اس کھانے میں کیڑا پڑا ہوا ہے، اس کو ہٹا لو. یہ کون فیصلہ کیا؟ یہ آنکھ کے ذریعے سے، یہ ناک کے ذریعے سے. اور پھر اللہ نے دونوں کو سامنے رکھا ہے. اگر آگے پیچھے ہوتا تو لقمہ ادھر آنکھ کے لیے لے جانا پڑتا، دیکھ آنکھ ٹھیک ہے، ہاتھ ادھر گھمانا پڑتا. ناک اگر ادھر ہو تو ادھر لانا پڑتا. اللہ نے دونوں کو سامنے رکھا ہے. آنکھ بھی فیصلہ کر دیتی ہے، ناک بھی. چلیے اگر آنکھ فیصلہ کر دی کہ کوئی چیز اس میں نہیں ہے، ہم لقمہ بنا لیے. ناک فیصلہ کر دیا کہ کھانا بالکل خوشبودار اچھا ہے، اب لیا، لے کر کے ہم منہ میں رکھتے ہیں. ابھی اندر نہیں کرتے ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں؟ منہ میں رکھتے ہیں. منہ میں زبان اس کو چلاتی ہے، دانت اس کو نرم کرتا ہے. زبان میں اگر پھر کوئی چیز اٹکتی، باریک سی بال بھی جس کو ہماری انگلیوں نے چیک نہیں کر سکی اور فائنل نہیں کر سکی، زبان اس کو نکال کر کے باہر کر دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ ایک بال پڑا ہوا ہے، اندر جانے نہیں دیتی یہ زبان. یہ کون ہے؟ یہ ایسی زبان لگانے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے. اسی لیے فرمایا وفی خلقکم، تم اپنی پیدائش پر غور کر، اپنے جسم کے حصے پر غور کر، اپنے جسم کے اعضاء پر غور کر. ابھی بھی ہم کامیاب نہیں ہوئے ہیں کہ ایک لقمہ بھی اندر جائے. زبان فائنل کر دی، کیا ہوا؟ دانت چبا کر کے اس کو نرم کر دیا. کیوں؟ اگر یہ موٹے جھوٹے چلے جائیں گے تو ہضمے میں کمی آ جائے گی، پریشانی آئے گی، اور یہ باریک سے نالی میں اتنا بڑا لقمہ نہیں جائے گا.
اس لیے کیا کرتا ہے، پہلے زبان، دانت، منہ، یہ سب اس کو ملا کر کے ایک مختصر بنا دے تاکہ اس نالی میں آسانی سے جائے۔ اس کے جانے کے بعد پھر لعاب، تھوک اور اس میں ہاضمے کو پانی قطرہ قطرہ اللہ جسم سے دیتا جاتا ہے اور معدے میں جا کر کے اس کی چھٹائی کٹائی ہوتی ہے، خون کا حصہ خون میں، پانی کا حصہ پانی میں، پیشاب کا حصہ پیشاب میں، نجاست کا حصہ نجاست میں، یہ سارا سسٹم کیا وفی خلقکم، اے میرے بندو تو اپنی پیدائش، اپنی جسم و جثہ، اپنے اعضاء پر ذرا غور کرو، یہ کس نے تم کو دیا ہے، یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ فرمایا کہ یہ اللہ ہے، اور یہ بات سمجھ اسی کو آئے گی جس کو آخرت اور اللہ پر یقین ہو، اور جس کو یقینی نہیں ہو اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پتہ یہ چلا میرے بھائی بزرگوں، اللہ کی پہچان کے لیے یونیورسٹی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو پہچاننے کے لیے مدرسوں میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو پہچاننے کے لیے سال 2 سال چلے اور جماعت میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے اپنے سر سے لے کر کے پاؤں تک اگر غور کریں گے تو اللہ کی قدرت، توحید، شان یہاں مل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا وفی خلقکم، کیا ہے؟ وفی خلقکم، اپنی پیدائش پر غور کرو، وما یبث من دابہ، اور اللہ فرمایا کتنے جانور کو میں پھیلایا ہوں اس زمین پر، اس کو بھی غور کر، جانوروں پر غور کرو، دیکھو ذرا اس پہ، کچھ تیرے لیے حلال بنایا جس میں تیری طاقت اور قوت ہے، اس کے کھانے میں تیرے جسم کے لیے مضبوطی ہے، تمہاری ضرورت کے لیے سواری کے لیے بنایا، کھیتی باڑی کے کام کرنے کے لیے بنایا، تمہارے لباس کے لیے بنایا، چمڑے اور خال سے تم اس کو پوشاک بناتے ہو، سواریوں میں اس کو تم استعمال کرتے ہو، کھیتی باڑی میں اس کا استعمال کرتے ہو، یہ سب کون؟ یہ جانوروں کو تیری ضرورت کے لیے بنایا۔ پھر غور کرو، غور کرو، افلا ينظرون الى الابل، یعنی اونٹ پر ذرا غور کر۔ اے اہل عرب والوں کے سامنے قرآن اتر رہا تھا اور عرب والے کے سامنے اونٹ بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ چاند پر غور کر، آسمان پر، بلکہ پہلے فرمایا جس اونٹ کو تم رکھتے ہو ساتھ میں، جس اونٹ سے تم سواری کرتے ہو، جس اونٹ سے تم اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہو، ذرا اس پر غور کر، اس میں کتنے فوائد ہیں، یعنی کیسے ریگستان زمین میں یہ رہتا ہے یہ اونٹ، اور اس کو پانی کی بھی ضرورت کتنے دنوں میں، اور یہ اپنی ضرورت کو پوری کرتا۔ غور کر، افلا ينظرون الى الابل۔ اسی لیے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ جو بہت بڑے امام، محدث، فقیہ، اللہ کا ولی ہے، کسی نے پوچھا ہے امام شافعی اللہ ایک ہے یا 2 ہے، اور آپ کیسے پہچانتے ہیں، اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے یوں نہیں فرمایا، قرآن میں اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ نے یہ نہیں اس کے بارے میں نہیں فرمایا انما الہکم الہ واحد، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے اللہ کی توحید کی پہچان ایک کالی گائے سے کیا ہوں۔ اس پر غور کیا تو مجھے سمجھ میں آیا اللہ ایک ہے اور بڑی قدرت والا ہے، 2 4 نہیں ہے۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ کالی گائے ہے یا کالی بھینس ہے، چارہ ہرا پتہ کھاتی ہے گائے، گھاس بھوسے کھاتی ہے، لیکن اس کے پیٹ سے ایک سفید دودھ نکلتا ہے، اس کے پیٹ میں جہاں گوبر ہے، نجاست ہے، گوشت کے لوتڑے ہیں، بہت ساری گندگیاں ہیں، ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، وہاں سے ایک سفید قسم کا دودھ چھانٹ کر کے اللہ طاقتور نکال دیتا ہے۔ اگر 2 خدا ہوتے تو کہتے ہیں کہ کالی کا کالا دودھ ہونا چاہیے، سفید کا سفید دودھ ہونا چاہیے، لیکن اس پیٹ سے ایک سفید دودھ جس میں نہ پیشاب ملتا ہے، نہ جس میں گوبر ملتا ہے، جس میں ناپاکی نہیں ملتی ہے، جس میں گوشت کا لوتھڑے نہیں ٹکراتے ہیں، نہ اس کے ذرات اور ریزے اس کے دودھ کے ساتھ آتے ہیں، کون سی ایسی مشین ہے جو اندر فلٹر کر رہی ہے؟ گھاس کھائی ہے تو دودھ بھی ہرا ہونا چاہیے تھا، پتا کھائی ہے تو ہرا ہونا چاہیے تھا، بھوسا کھائی ہے تو اس کا دودھ کا رنگ الگ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ساری چیزوں کے باوجود اس کے پیٹ سے اگر سفید دودھ کا نکل رہا ہے تو یہ اللہ کا ایک ہونے کی دلیل ہے، دلیل ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں لوگ کہتے ہیں نہیں پڑھا لکھا آدمی نے اسی لیے اللہ کو نہیں پہچان سکا، ارے اپنے میں غور کر ذرا انسان،
اتنا مت غافل ہو جا۔ تو اللہ فرمایا وفی خلقکم وما یبث من دابہ، کتنے جانور پھیلا دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کی ضرورت اور اس کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ہے۔ آیات لقوم یوقنون، یہ ایسی نشانیاں ہیں جس پر یقین رکھنے والے ایمان لاتے ہیں۔ چلیے اور اگر اتنا غور نہیں کر سکتے ہیں تو اور آسان سے آسان اللہ سمجھا، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کو چھوٹا اور بڑا کرنا، یہ کون کرتا ہے؟ ابھی رات چھوٹی ہو رہی بڑی ہو رہی ہے؟ ہاں پتہ ہی نہیں چلتا حضرت چھوٹی ہے بڑی ہے، ہماری نیند اتنی ہے۔ فجر پڑھیں گے تبھی تو پتہ چلے گا چھوٹی ہوئی ہے بڑی ہوئی، تہجد پڑھیں گے تبھی تو پتہ چلے گا رات چھوٹی ہو رہی ہے بڑی ہو رہی ہے۔ مسلمان چاہتے ہیں بیٹھے بیٹھے ایک دم ابابیل اتر جا، سارے دشمنوں کو ختم کر کے چلا جائے اور ہم بالکل مست نیند میں رہیں۔ آج اتنا بڑا پورا محلہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ صرف سروے کر لیجئے کہ فجر کی جماعت تیری مسجد میں کتنے بجے ہو رہی ہے، کچھ اور کرنے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کلمہ مت پوچھئے یاد ہے یا نہیں ہے، آپ 5واں کلمہ مت پوچھئے کہ یہ کیا ہے، چوتھا کلمہ مت پوچھئے کہ کیا ہے، آپ وضو کے فرائض مت پوچھئے، آپ غسل کے مسئلے مت پوچھئے، آپ ان سے 10 صورتیں مت پوچھئے۔ صرف جا کر کے پورے محلے میں ایک سروے کیجئے کہ آپ کے محلے میں جو مسجد ہے اس مسجد میں فجر کی جماعت کتنے بجے کھڑی ہوتی ہے۔ قسم خدا کی لوگ نہیں بتا پائیں گے، نہیں بتا پائیں گے، نہ مرد بتائیں گے نہ عورتیں بتا پائیں گی۔ ہم لوگ وہ مسلمان ہیں جس کو ہم کو فجر کی نماز کا وقت بھی نہیں معلوم ہو، اپنی مسجد کا اس سے اتنا تعلق ٹوٹا ہوا ہے، مسلمانوں اتنا تعلق ٹوٹا ہوا ہے مسجدوں سے۔ یہ نوجوانوں یہ بوڑھوں بزرگوں کو بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ اٹھتے نہیں، ہم لوگ نماز پڑھتے نہیں ہیں، ہم لوگ اتنا غافل ہیں۔ برس رہا ہے بم، برس رہا ہے فلسطین میں برس رہا ہے، ہم کو کیا لینا دینا ہے؟ برس رہا ہے، مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، وہاں کے بچے ہمارے بچے تو بالکل عیش میں ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، کھلاڑی ہیں، ہمیں کیا ہے؟ آبرو جا رہی وہاں کی ماں بہنوں کی جا رہی، ہم تو بالکل خوشی کے ساتھ میں ہیں۔ یہ مسلمان ہم لوگ ہیں جس کو ہم کو پتہ بھی نہیں ہے ہمارے محلے کی مسجد میں کس مسجد میں کتنے بجے فجر کی جماعت ہوتی ہے، طلوع کتنے بجے ہے، غروب کتنے بجے ہے، زوال کیا ہے، نماز کس وقت پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ مسلمان نہ مردوں کو نہ جوانوں کو کسی کو پتہ نہیں ہے، بلکہ اتنے غافل ہیں۔ کیا ایسی قوم کو اللہ مدد کرے گا؟ کیا ایسی قوم پر اللہ کی رحمتیں اترے گی؟ کیا ایسی ماں بہنوں کی دعائیں قبول ہوگی؟ کیا ایسے لوگوں کے حق میں کوئی اللہ کا ولی دعا کرے گا تو دعا قبول ہوگی؟ آگے چلیے ایک اور بات کہتا ہوں اور میں کہتا رہتا ہوں، جمعہ میں مسجد بھر جاتی ہے، بھرتی ہے نا، بھرتی پوری مسجد ماشاءاللہ بھر جاتی ہے، ہزاروں لوگ آؤ چلو جمعہ جمعہ جمعہ، سب دکان بند کرو آ جاؤ، چاہے جب بھی آتے ہو، چاہے ایک رکعت چھوٹ جائے تب آتے ہیں، لیکن آتا ہے یہ مسلمان، بے وضو پڑھتا ہے لیکن پڑھتا ہے یہ مسلمان۔ ہمارے دوست ایک بتا رہے تھے کہ بقرعید کی نماز میں سب سے پیچھے میں آیا، کہاں آیا؟ اور میں سوچا کہ محلے میں سب سے پیچھے نمازی میں ہی ہوں، اس لیے سب سے پچھلی صف میں مجھے جگہ ملی، بھاگے بھاگے آیا کہ بقرعید کی نماز پڑھ لوں۔ لیکن میرے آنے کے بعد مجھے تو 2 رکعت ملی، میرے آنے کے بعد 2 نوجوان اور بھاگے بھاگے آئے، وہ بھی شامل ہو گئے اور شامل ہوئے، اور سلام جب امام صاحب پھیرے تو دونوں آپس میں بات کرنے لگے کہ اچھا ہوا اگر وضو میں لگ گئے ہوتے تو یہ 2 رکعت بھی چلی گئی ہوتی۔ کیا پتہ چلا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھا، سال میں 1 مرتبہ پڑھا لیکن بے وضو پڑھا۔ اچھا ہوا یار اگر وہاں گئے رہتے تو یہ بھی نہیں ملتی۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے مسلمان، آتے ہیں مسلمان جمعہ میں، اگر وہی کا سلسلہ رہے نا، یا کچھ شریعت کا حکم ابھی بھی نازل ہو نا، یا کوئی بڑے پیر صاحب مفتی صاحب سب علماء مل کر کے فتویٰ دے دے کہ جمعہ کی نماز وہی شخص پڑھ سکتا ہے جو فجر کی جماعت سے پڑھا ہو، تو کتنے صف رہیں گے جمعہ میں؟ بولیے آپ دل میں ہاتھ رکھ کر بولیے، کتنے صف ہوں گے؟ 2-3 صف ہوں گے۔ اس لیے
جماعت سے نماز نہیں۔ اگر آگے ایک شرط اور آسان کر دیا جائے کہ وہی مسلمان جمعہ کی نماز پڑھے گا جو فجر کی نماز پڑھا ہو، تو زیادہ 2 صف اور بڑھیں گے۔ کوئی گھر میں مجبوری سے پڑھ لیتا ہے، کسی وجہ سے پڑھ لیتا ہے، لیکن پڑھ لیتا ہے، جماعت میں کم ہے لیکن کوئی کہیں پڑھ لیتا ہے، تو 2 صف اور بڑھ جاتا ہے۔ جمعہ میں کتنے بڑھ جاتے ہیں؟ 2 صف اور بڑھ جاتے ہیں۔ باقی کسی کو حق نہیں ہوتا جمعہ کی نماز پڑھنے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں زانی بھی آ جائے سجدہ کر کے چلا جاتا ہے، یا چور بھی آ جائے وہ بھی ولی کی صفت دکھا کر کے چلا جاتا ہے، یا بدماش آ جائے، قاتل آ جائے، ڈاکو آ جائے، فتنہ خور آ جائیں، پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں، کسی کو حق نہیں اس کو ہٹا دینے کا، وہ بھی جمعہ شاندار سینے تان کر کے پڑھ کے چلا جاتا ہے کہ میں مسلمان۔ لیکن نہ فجر کی نماز ہے، نہ سورہ کہف ہے، نہ درود ہے، نہ کچھ معلومات ہے، نہ سنت ہے، نہ سنت موقدہ ہے، کچھ پتہ نہیں ہے آج کے جوانوں اور مسلمانوں کا۔ اللہ حفاظت فرما، اللہ حفاظت فرما۔ یہ مصیبت کب لوٹ کر کے آئے گی پتہ نہیں میرے بھائیوں، جوانوں، بزرگوں، ماں بہنوں۔ اس سے پہلے اپنے گھر کو دیندار بنا لو، اپنے آپ کو دیندار بنا لو، اپنے آپ کو نمازی بنا لو، اپنے بچوں کو بنا لو۔ عبرت لو ان غریب، ان مسلمان بھائیوں بہنوں، ان کے بچے اور بچیوں سے جہاں آج ان کے سروں پر ظالم ظلم کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایمان میں اپنے ڈٹے ہیں، اور اپنی شہید بھائیوں بہنوں شوہروں کو دیکھ کر کے وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ ہمیں یہ بھی منظور ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، اس وقت تک کہ کامیابی نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اللہ پر یقین اور مضبوطی سے دین کو دین نہیں سمجھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ، غور کرو ذرا 2 چیزوں پر، اور وہ کیا ہے؟ وہ رات اور دن۔ رات اور دن جانتے ہیں؟ یہ بھی نہیں جانتے؟ رات اور دن یہ روز اپنے آپ آ رہا ہے، ہم کو لانا نہیں پڑ رہا، ٹیکس نہیں دینا پڑ رہا، حکومت کا کچھ خرچ اس میں نہیں ہے کہ آج رات رک رہی ہے، رات کو لانے میں اتنا بڑا بجٹ کوئی پاس نہیں کر رہا، اپنے آپ اللہ رات کو لاتا ہے، دن کو لے جاتا ہے۔ رات آتی ہے، دن جاتا ہے، دن آتا ہے، رات جاتی ہے۔ لیکن اس میں اللہ نے ایک اختلاف رکھا ہے، کبھی رات چھوٹا، کبھی رات، کبھی دن بڑا، یہ دونوں سسٹم ہے۔ اس وقت رات بڑی ہو رہی ہے، آپ کہیں گے ماشاءاللہ یہ بہت اچھی راتیں آ گئی، ذرا مزے سے سونے کا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین موسم سرما جس کو کہتے ہیں، جس زمانے میں راتیں لمبی ہوتی تھی تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، وہ انتظار کیا کرتے تھے، وہ بات چیت کیا کرتے تھے کب وہ رات آئے گی جو لمبی رات، تاکہ میں اللہ کے سامنے لمبا سجدہ کر سکوں۔ کل کے صحابہ کی ایمان اور اس کی عمل رات کی یہ ہے کہ وہ انتظار میں رہتے تھے، رات لمبی ہوگی تو میرا سجدہ بھی لمبا ہوگا۔ آج کم بدبخت مسلمان ہیں، رات لمبی ہوگی تو میری نیند بھی لمبی ہوگی۔ تو اللہ نے دیکھ رہا ہے کہ تم بدلو گے نہیں تو تمہیں ہم کیا کریں گے۔ تو رات جب لمبی ہوتی تھی تو صحابہ میں خوشیاں ہوتی تھی، کیا سجدہ لمبا، قیام لمبا، قرآن کی تلاوت ہم زیادہ کریں گے، یہ کیفیت ہوتی تھی۔ اور آج ہم لوگوں کے حالات ایسے، اس لیے اب رات لمبی ہونے لگی ہے اور وقت لمبا ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہم کو رات کو، اپنی رات کو کامیاب بنانا۔ دین جب چھوٹا ہوتا تھا تو صحابہ کرام نوافل روزے رکھتے تھے، کثرت سے نوافل روزے رکھتے تھے، اور اہل اللہ اور اللہ والے لوگ اور خصوصاً ماں بہنیں کثرت سے ان دنوں میں روزہ رکھتی تھی، ان کو گھر میں رہنا ہوتا تھا۔ اب نہیں ذرا بازار پھرنا، اس لیے فرض نماز روزے رمضان میں چھوڑ دیتی ہے۔ 10 دن عورتیں آخری عشرے کی روزہ اس لیے چھوڑتی ہے کہ ہم کو خریداری کرنی ہے، خریداری کرنی ہے، مجھے بچوں کو عید کے کپڑے لینے، اس لیے 10 دن وہ روزہ نہیں رکھتی۔ اکثر عورتوں کی عادت ہے، لیکن کل کے نیک خاتون اور عورتوں کی عادت یہ تھی، جو دن چھوٹا ہوتا تھا، ٹھنڈا دن ہوتا تھا، سردی کے زمانے کا ہوتا تھا، تو وہ لوگ کثرت سے نفلیں روزہ رکھا کرتی تھی اور نوافل کا اہتمام کرتی تھی، رات میں سجدوں کے اہتمام۔ تب اللہ خوش ہوتا تھا، تب اللہ ان کے لیے جنت اور خیر کے فیصلے اتارتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا واختلاف اللیل، رات اور دن پر غور کرو، یہ چھوٹا بڑا کون کر رہا ہے، اس کو گھٹاتا بڑھاتا کون ہے، اس کو لاتا لے جاتا کون ہے۔
وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ، اور آسمان سے پانی کون اتارتا ہے؟ مردہ زمین کو زندہ کر کے تیرے لیے روزی رزق، پھل فروٹ، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، زندگی برتنے کی ساری چیزیں کون زمین سے پیدا کرتا ہے؟ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہوا کو کون ٹھنڈا گرم بناتا ہے؟ کون بناتا ہے؟ یہ ہوا کون چلاتا ہے؟ کبھی ہوا ٹھنڈی، کبھی ہوا گرم، یہ دونوں تبدیلیاں اللہ کرتا رہتا ہے۔ وتصریف الرياح آیات لقوم یعقلون، یہ نشانیاں، رات و دن کا بدلنا، آسمان سے بارش کا اترنا، زمین سے پھل فروٹ کھانے پینے اناج کا پیدا ہونا، ہواؤں میں تبدیلیاں، موسم کا سرد گرم یہ ہونا، یہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو قوم عقل رکھتی ہے۔ تین باتیں اللہ نے انسان کے لیے فرمایا۔ ایک فرمایا وہی سمجھ سکتا ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہو، وہی سمجھ سکتا اللہ کو پہچان سکتا ہے جس کو اللہ پر یقین ہو، وہی سمجھ سکتا ہے میری قدرت اور میری نعمتوں اور میری چیزوں کو جس کو عقل ہو۔ اور یہ تین چیزیں اگر انسان میں ہے تو وہ انسان ہے، اور اگر یہ تین چیزیں انسان میں نہیں ہے تو اللہ فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جس نے دیکھا سمجھا، آنکھوں سے دیکھا، کھایا پیا، ساری چیزوں کو مشاہدہ کیا، پھر اللہ پر ایمان نہیں لایا، اللہ پر یقین نہیں قائم کیا، عقل سے وہ غور و فکر تدبر نہیں کیا، تو گویا کہ جانور کے طرح ہے، کھا رہا ہے پی رہا ہے، اللہ کی نعمت سے مزے لے رہا ہے۔ اللہ کا یہی، اس لیے تین خوبیوں پر غور کیجئے۔ اگر یہ تین چیزیں انسان کے پاس ہے، ایمان، یقین اور عقل، یہ تین چیزیں اگر ہے تو آپ بہترین انسان بن سکتے ہیں، اللہ کا بہترین بندہ بن سکتے ہیں، آپ میں سمجھ آ سکتے، آپ میں سوچنے کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان تین چیزوں کے بارے میں اپنے رب سے دعا کیا کیجیے، اے اللہ مجھے ایمان کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ مجھے یقین کامل عطا فرمائیے، یعنی ایسا یقین ہو کہ اگر کوئی کہہ دے کہ اللہ دین کو رات بنا دیا تو ہم یقین کر لیں، ایسا یقین کہ ہماری عقل اس کو قبول کرے یا نہ کرے، لیکن اگر اللہ کا یہ فیصلہ تم کو یقین کرنا پڑے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ابو جہل نے کہا تھا نا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو کہتا ہے راتوں رات آسمان زمین کا سب سیر کر کے گھنٹوں لمحوں میں آ گیا، پھر کیا ایسا ہو سکتا ہے ابو بکر؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا کسی انسان کا اگر دعویٰ ہے تو جھوٹا ہے۔ کیا کہا؟ جھوٹا ہے۔ ابو جہل تو خوش ہو گیا کہ تیر نشانے پر لگ گیا۔ کہاں لگ گیا؟ سب سے مضبوط آدمی میرے فیور میں آ گیا۔ یہی تو کہلانا چاہ رہا تھا کہ جو آدمی دعویٰ کر رہا ہو کہ مکہ سے عرش پر چلا گیا، ایک ہی رات میں آ گیا، جنت جہنم دنیا سب دیکھ کر کے، تو یہ جھوٹا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ ہاں ایسا اگر کوئی کہتا ہے تو جھوٹا۔ تو ابو جہل بہت خوش ہو گیا کہ نشانے ٹھیک جگہ پہ لگا دیا۔ کہا کہ کون کہتا ہے معلوم ابو بکر؟ کہا کہ کون دعویٰ ایسا کرتا ہے؟ کہا تیرا ساتھی محمد۔ کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو بالکل سچ کہتے ہیں، 1% بھی جھوٹ نہیں، ایک رتی برابر بھی غلط نہیں۔ ابو جہل کا چہرہ لٹک گیا اور لقب کیا ملا حضرت ابو بکر کو؟ صدیق اکبر، سب سے بڑا سچا انسان۔ تو یقین ایسا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر 1000 برائیاں لوگ ہمارے سامنے کہیں، پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی صحیح ہے تو محمد الرسول اللہ ہے۔ ہمارے مذہب کے بارے میں اگر کوئی کتنا بھی برا کہہ دے، ایسا ویسا، لیکن ہم یہی کہیں گے اسلام سب سے سچا اور حق والا مذہب ہے۔ ہمارے قرآن کے بارے میں کتنا لوگ خلاف کہہ دیں کہ یہ قرآن غلط ہے، اس میں ایسا ایسا ہے، ہم کہیں گے کہ نہیں، سب سے سچی اور حق کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے۔ دنیا ٹل جائے، پہاڑ ہل جائے، آسمان نیچے آ جائے، زمین اوپر چلا جائے، لیکن ہمارے اور آپ کے ایمان میں فرق نہ آئے، یہی ہے یقین ہے اور یہی ہے سمجھدار آدمی کا کام ہے۔ اس لیے نیک بنیے۔ کیسے بنے گی؟ فجر کی نماز پڑھیے، یہاں سے شروعات ہوگی۔ کہاں سے؟ فجر کی نماز سے شروعات کیجیے، گھر میں پڑھیے، پڑھائیے۔ ماں بہنوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں نمازی پیدا کریں، نمازیوں کا ماحول بنائیں۔ فکر کرو، دیکھو دنیا کا نقشہ کیسے بدل رہا ہے،
دنیا کے دشمن اسلام کس طرح سے مسلمانوں پر جھپٹ مارنے کی تیاری میں ہے۔ اس وقت میں اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، اس لیے فجر کو قیمتی نماز سمجھ کر کے اٹھیے، پڑھیے، پڑھائیے اور اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، یقین کو مضبوط کیجیے، عقل کو دنیا سے زیادہ کس میں لگائیے؟ آخرت میں لگائیے، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، اللہ کی مدد نصرت آئے گی۔ اللہ ہم سب کو